آج व्यू 360 में ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, सदर ट्रंप का मुज़ाकरात पर रजामंदी का इशारा, ईरान का इनकार। पाकिस्तानी सहाफत के लिए बड़ा चैलेंज कौन सा, रियासती दबाव या गैर जिम्मेदाराना सहाफत। एवेंजर्स एंड गेम ने छोड़ दिया टाइटैनिक को पीछे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान दोहा में मुनक्कदा मुज़ाकरात का छठा दौर ख़त्म हो गया है। इस सिलसिले में अफगान मुफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी मावन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि तालिबान के साथ गुज़िश्ता रोज़ दोहा में ख़त्म होने वाले मुज़ाकरात में अफगान जंग के खात्मे के लिए सुस्त लेकिन मुस्तहकम पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात का ये दौर एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अफगानिस्तान में तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 रोज़ पहले ही तालिबान ने एक अमरीकी NGO पर हमला किया जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक हुए थे। मुज़ाकरात की तफसील और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार पर ताज़ा तरीन के लिए आइए चलते हैं नुखबत मलिक के पास, जो इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल पर मौजूद है। नुखबत, सबसे पहले तो तफसीलात बताइए कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मज़ीद अपनी ट्वीट्स में क्या कहा। जी इरम, एम्बेसडर खलीलज़ाद ने कहा है कि जो जंग के खात्मे का जो फ्रेमवर्क है उसकी डिटेल्स पे, उसकी तफसीलात पे अब बात हो रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक जुमला जो है वो लिखा जिसको मैं यहाँ कोट करूँगी। उनका कहना था कि डेविल इज़ ऑलवेज इन द डिटेल्स। इसके अलावा उन्होंने साफ कहा कि जो तनाज़ा है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। सो इसलिए मुज़ाकरात की जो रफ्तार है उसके मुकाबले में वो बहुत सुस्त है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें और ज़्यादा मज़ीद तेज़ी से जो है वो इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। और साथ ही तमाम फ़रीक़ैन को उन्होंने कहा कि हम तजवीज़ दे चुके हैं कि वो तशद्दुद में कमी करें और ये तजवीज़ जो है वो अभी भी टेबल पर है, अभी भी कायम है। जी नुकबत ये बताइए कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सेनेट में एक हियरिंग भी हुई जिसमें पाकिस्तान के किरदार पर बात हुई और वही सवाल दोहराया गया कि क्या पाकिस्तान जो है इंतहा पसंदों को महफूज ठिकाने फराहम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस हवाले से क्या बात हुई। जी इरम, कल सेनेट की जो अप्रोप्रिएशन कमेटी है जो अखराजात की मंजूरी देती है उसकी एक हेयरिंग थी जिसमें अमेरिका के जो कायम मकाम वज़ीर दिफा है पैट्रिक शैनहन और साथ ही अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है जनरल डनफोर्ड वो मौजूद थे। लिंडसे ग्राहम जो सेनेट की जुडिशरी कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने कैटेगोरिकली सवाल किया दोनों से कि क्या वो इस बात से इतफाक़ करते हैं कि जब तक पाकिस्तान तालिबान को महफूज ठिकाने देने की बात से इनकार नहीं करता उस वक्त तक अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। तो दोनों ने इस बात का मस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इत्तफाक करते हैं, लेकिन दोनों ने ये भी कहा कि उनको यकीन है कि पाकिस्तान का अफगान अमल में बहुत अहम किरदार है। जी थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ नुखबत मलिक। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान का इशारा दिया है, ताहम ईरान ने उसे मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, मगर ईरान सदर ओबामा के वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की बात सुन रहा है जिसकी वजह से बातचीत में मुश्किल आ रही है। जबकि खबर रिसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदाराने इनकलाब फोर्स के एक आला एहलकार ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। ईरान और अमरीका के हुकाम की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त आ रहे हैं जब अमरीका ईरान की जानिब से किसी मुमकिना कार्रवाई के पेश नज़र अपने तैयारा बरदार बहरी बेड़े समेत अपने दिफाई इसासे मशरक़ वस्ता भेज रहा है। आज वाशिंगटन में 2 रोज़ा अमरीका चीन तजारती मुज़ाकरात का आखिरी दौर हो रहा है। तमाम अमरीका और चीन के माबैन तजारती जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। अमरीका की जानिब से चीनी दरामदात पर महसूलात की शरह 10% से बढ़ाकर 25% करने के फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है, जबकि चीन ने अमरीकी टैरिफ्स का जवाब देने का ऐलान किया है। अमरीका और चीन पहले ही एक दूसरे पर अरबों डॉलर के इजाफी महसूलात आयद कर चुके हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग अमरीकियों को किस तरह मुतासिर कर रही है, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर।
اس وقت ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ کو درپیش مسائل کی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 1985 اور 1994 کے درمیانی عرصے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کاروبار میں $1.2 بلین کے نقصان کی رپورٹ دائر کی تھی، جس کے باعث ان 10 سالوں کے درمیان کے عرصے میں انہیں انکم ٹیکس بھرنے سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ جہاں مخالف پارٹی کے اراکین صدر ٹرمپ سے ان کے ٹیکس نہ بھرنے پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہیں دوسرے سیاسی تنازعات بھی بحث میں آگے ہیں۔ کیا یہ تمام صورتحال امریکی صدر کے لیے کسی قسم کے چیلنجز کا باعث بن رہی ہے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیلف میڈ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر، ڈیل کرنے کا ماہر اور کامیاب بزنس مین، یہ وہ امیج تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 80 اور 90 کی دہائی میں پیش کیا تھا۔ لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 1985 اور 1994 کے درمیانی عرصے میں ٹرمپ بزنسز کو جو کسی بھی دوسرے امریکی ٹیکس دہندہ کو ہونے والے نقصان سے زیادہ یعنی $1.2 بلین کا خسارہ ہوا۔ اس خسارے کی مدد سے ڈونلڈ ٹرمپ 10 میں سے 8 سال ٹیکس سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ حالیہ امریکی تاریخ میں پہلے صدر ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس گوشوارے سامنے لانے سے انکار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹیکس گوشواروں سے پتہ چلے کہ وہ اتنے مالدار نہیں جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سے ان کی اپنی صدارتی مہم کے دوران کیے جانے والے ایک اہم دعوے کی بھی تردید ہوتی ہے۔ حسب مخالف یعنی ڈیموکریٹس طویل عرصے سے صدر ٹرمپ سے ان کے ٹیکس ریٹرن سامنے لانے کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا غیر ملکی کاروباروں سے ڈیلنگز ان کی صدارتی ذمہ داریوں پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی، یا انہوں نے ٹیکسز میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے مطالبہ ماننے سے انکار کیا ہے، جس سے عدالتی جنگ کا امکان بڑھ گیا ہے۔ وہ میری ہر بزنس ڈیل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ویسے میرے ٹیکسز کی ادائیگی بالکل درست ہے، آپ ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کی طرف سے 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کی بغیر حذف شدہ رپورٹ فراہم کرنے سے انکار کرنے پر صدر ٹرمپ کے اٹارنی جنرل ولیم بار کو کانگریس کی توہین کا مرتکب قرار دینے کی کوشش پر بحث بھی زور پکڑ رہی ہے۔ We are now in a constitutional crisis. وائٹ ہاؤس اس معاملے سے بچنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان تنازعات پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ جب حکومت کے اراکین آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے کیا کام کریں گے، اور اس طرح صدر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے ان امیدواروں کو موقع ملتا ہے جو آنے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کے مطالبات سے انکار کر کے صدر ٹرمپ نے اپنا مواخذہ کروانے کے امکانات میں اضافہ کر لیا ہے۔ منگل کے روز ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کو اکسا رہے ہیں تاکہ ان کا مواخذہ کیا جائے اور وہ اس بہانے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر سکیں۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے ساتھ سہار ماجد، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر آپ کو ویب سائٹ تک رسائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی فریڈم آف پریس انڈیکس پر پاکستان کی رینکنگ میں کمی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ صحافتی اداروں اور صحافیوں کو ریاستی اداروں کی جانب سے درپیش دباؤ میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں اس سال 142ویں نمبر پر ہے۔ تنظیم کے مطابق 2000 میں کم سے کم اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی وجہ کیے گئے۔ صبح میں آتا ہے جہاں نہ صرف ریاستی دباؤ ہے بلکہ انتخابوں سے بھی صحافیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والی سبرانی 5 ماہ قبل تک ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، لیکن کئی سالوں کی محنت کے باوجود انہوں نے اس شعبے کو خیر بات کہہ کر اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ جو جرنلزم اس وقت سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، وہ اتنی انسیکیور ہے کہ جرنلسٹ اس وقت کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اسی وقت کال آ جاتی ہے کہ بھائی آپ ابھی ریزائن کر کے دے دیں، تو اتنی انسیکیور سچویشن میں جرنلسٹ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں صحافت کبھی بھی آسان نہ تھی، مگر پچھلے تقریباً 2 سالوں کے دوران صورتحال واضح طور پر خراب ہوئی ہے۔ صحافی آزادی اظہار رائے پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ قدغنوں کی شکایت کر رہے
रहे हैं। मीडिया इदारों ने माली मुश्किलात के बाइस बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म की हैं। आजादी सहाफत पर नजर रखने वाले इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 मुल्कों की सालाना फहरिस्त में पाकिस्तान को 139 से 142वें नंबर पर रख दिया है। अब्दुल गफार बेग गुज़िश्ता 40 सालों से फोटोग्राफर के तौर पर मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसियों के साथ काम कर चुके हैं, मगर गुज़िश्ता 6 माह से बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी बच्चियों के स्कूल की फीस तक देने से कासिर हैं। कि अब मेरी उम्र जो है इस एज में मैं कोई ऐसा काम दूसरा नहीं कर सकता सिवाय इस अखबार के, और अखबार में कोई इस वक्त मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल में मैंने जनरल ज़िया के दौर से लेके और अभी तक जो मैं हालात देख रहा हूँ, मैंने इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आदात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में सिर्फ पेशावर से 200 से जायद सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला जा चुका है, जबकि बहुत से मुलाजमीन को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। मीडिया इदारों से वाबस्ता अफराद सूरत हाल के लिए सिर्फ रियासत को ही नहीं, मीडिया मालिकान को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे अखबारात हैं जिनको जो कि 7,000 8,000 रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं और सूबाई हुकूमत उनको करोड़ों रुपए मंथली इश्तिहारात दे रही है। लेबर लॉस को देखा जाए, अदालती निज़ाम यहाँ पे मौजूद है, वो पूछें कि क्यों इन सहाफ़ियों के साथ इस तरह करते हैं आप लोग। अखबार के मालिकान, चैनल के मालिकान अपने कैमरे की इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी की इंश्योरेंस नहीं कराते। सबरानी कहती है कि सहाफत उनका शौक था और वो अपने कारोबार को मुस्तहकम करके फ्रीलांस सहाफ़ी के तौर पर खिदमत अंजाम देना चाहेंगी। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत, खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया मालिकान के दरमियान बातचीत जारी है ताकि सहाफ़ियों के मसाइल का ठोस हल निकाला जा सके। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में सेंसरशिप और सेल्फ सेंसरशिप एक बहुत बड़ा और अहम मसला है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह सहाफ़ती इक़दार के तकाजे पूरे ना होने से आज़ादी सहाफ़त के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से स्काइप के जरिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट वुसअतुल्लाह खान। वेलकम टू द शो वुसअत। वुसअत, सबसे पहले यही बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की सहाफ़त का मयार आप कहाँ देखते हैं और उसके पीछे क्या इदारती वजूहात कार फरमा है? मयार जाहिर है कि अप टू द मार्क नहीं है, और इदारती वजूहात की आपने बात की तो कोई भी शिप हो या इवन गदा गाड़ी भी हो तो उसके लिए सवार का होना ज़रूरी है या कैप्टन का होना ज़रूरी है। सहाफ़त में जो अखबार और चैनल में जो कैप्टन होता है वो एडिटर होता है। पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि एडिटर जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पे है। कहीं कहीं तबर्रुकन हमें नज़र आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सहाफ़ती इदारे हैं उनमें मालिक ही एडिटर है। मालिक का ख्याल है कि एडिटर जो है दुनिया का सबसे फारिग आदमी होता है, वो सिर्फ हुक्म चलाता है कि तुम इधर चले जाओ, तुम ये स्टोरी कर दो, तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता, या मेरा बेटा या पोता क्यों नहीं ये काम कर सकता। तो उसने एडिटर को जो है वो निकाल दिया है या उसको बिल्कुल बेख्तियार कर दिया है और खुद टेक ओवर कर लिया है, और उसकी वजह से जो सहाफ़त का जो मयार है जितना उसकी समझ में आता है वैसे ही सहाफ़त आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कमर्शियल एंटिटीज़ बन चुकी हैं मीडिया और जो मालकान है वो खुद चला रहे हैं। ये बताइए कि जब अगर हम सहाफ़ती इक़दार की बात करें तो सहाफ़ी खुद जब यौम पाकिस्तान पर या जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का खदशा पैदा हुआ तो उस वक्त जो है उन्होंने रियासत का मौक़िफ़ अपनाया बजाय इसके कि हक़ाइक़ पेश करें। बहुत सारे केसेस में दूसरी जगह यौम पाकिस्तान पर हमने देखा कि फ़ौजी लिबास में भी रिपोर्टिंग की गई। जब इस तरह के वाक़यात आपको टीवी चैनल्स पर या सहाफ़ी करते हुए नजर आए तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं? देखिए, ये इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जब एडिटर को आप लात मार के निकाल देंगे और मालिक होगा तो मालिक की जिस तरह की सहावत समझ में आएगी वैसे ही वो लोगों से भी करवाएगा, अपने मातहतों से भी करवाएगा। तो ये जो बंदर तमाशा है उसके ख्याल में अगर ये रेटिंग ला रहा है तो रेटिंग के लिए तो सब कुछ करेगा। आप वर्दी की बात कर रही हैं, इंडियन चैनल्स जो हैं कई इस दौरान जो हुआ अपने बालाकोट वाला वाकया, उस दौरान कई चैनलों पे तो बंदूक लेके भी बैठे हुए थे एंकर और वर्दी पहन के बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान भी जाहिर है कि उसी तरह जो है वो फॉलो कर रहा है। और ये जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ईदी साहब का आपको याद होगा जब उनका इंतकाल हुआ
تو ریٹنگ کے لیے ان کی قبر میں لیٹ گیا تھا نا وہ تو بالکل 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 وسیع صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی بالکل ان کو میں ایک سستے تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. وسیع صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا جیسا کہ ہم اینکرز کو دیکھتے ہیں کہ اینکرز کے لیے بھی آبویسلی ایک رولز اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. ابھی ہم نے تازہ ایک واقعہ دیکھا ناصر جان کے ساتھ, اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اینکرز نے کتنی لبرٹی لے لی ہے خود ہی؟ لیکن سارا مسئلہ ہے ٹریننگ کا فقدان اور اس کے بعد ان کی پکڑ کتنی ہے ادارہ جاتی. تو بلکہ خود ابھارا جاتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کر دو کہ گلاس چل جائیں, گالم گلوچ ہو جائے تاکہ بار بار بیچ چلانے کا موقع ملے. تو یہ سارے حربے جو ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریٹنگ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی حربوں سے ریٹنگ لی جا رہی ہے. اگر کوئی سیریس مواد ہو دکھانے کا اور کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہو یا کوئی ڈاکومنٹری بیسڈ کوئی سیریز ہو تو اس پہ تو آتا ہے مالک کا خرچہ, تو وہ پیسہ بچانے کے لیے پھر اس طرح کے سستے ہتھ کنڈے استعمال کرواتا ہے. جی بہت بہت شکریہ وسعت ہمارا ساتھ دینے کا. وسعت جیسا کہ بتا رہے تھے کہ میڈیا کے جو ہے کیا مسائل ہیں. تھینک یو وسعت. جیسا کہ ہم نے شو میں آج ذکر کیا, امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تناؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. صورتحال کا براہ راست اثر امریکہ کے کاشتکاروں پر ہو رہا ہے. امریکہ میں کاشتکاروں کے لیے مکئی اور سویابین سال کی فصلیں سب سے زیادہ منافع بخش ہوتی ہیں, لیکن بیجنگ اور واشنگٹن کی تجارتی تکرار کے بیچ کاشتکاروں کے لیے معمول کے فیصلے کرنا مشکل ہو رہا ہے. ریاست ایلینوائے کے شہر پرنسٹن کے باہر ایون ہولٹین کے کھیت میں اس سال مکئی کا راج ہے. اس سال ہم نے پھلیاں نہیں کاشت کی. 3 ماہ کی تجارتی جنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ صدر ٹرمپ طویل مدتی مقاصد رکھتے ہیں. اس وقت میں اور میرے والد نے اس بارے میں بات کی. ہم نے اچھی پیداوار والی مکئی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا. ایون ہولٹین نے یہ فیصلہ سویابین کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ایک مشکل سال کے بعد کیا. یہ زیادہ تر تجارتی تنازع اور چین کی جانب سے امریکی زرعی درآمدات پر ٹیرف لگانے کے اثرات تھے. چین نے یہ محصولات امریکہ کی چینی درآمدات پر ٹیرفز کے جواب میں لگائے تھے. ہمیں ہر بشل پر $1.5 سے $2 کا نقصان اٹھانا پڑا. جیسے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر جاری ہیں, ویسے ہی کسانوں کے لیے غیر یقینی صورتحال بھی, خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب سویابین کی ایک بڑی مقدار امریکی گوداموں میں پڑی ہے. سویابین کے لیے مستقبل کی مارکیٹ کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا انحصار اس پر ہے کہ کیا ہم تجارتی مذاکرات میں کوئی پیش رفت کر رہے ہیں یا نہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم چین کے ساتھ معمول کے تجارتی تعلقات بحال کر سکیں گے. اس وقت سٹوریج میں امریکی تاریخ میں سویابین کی سب سے بڑی مقدار پڑی ہے. ہم سویابین کے پہاڑ پر بیٹھے ہیں. لیکن ایون ہولٹین کے لیے سویابین کو نہ اگانے کا فیصلہ آسان نہیں تھا. سویابین کی 1 ایکڑ کی فصل کے مقابلے میں 1 ایکڑ کی مکئی کی فصل پر زیادہ خرچہ آتا ہے, لہٰذا ہمیں مزید رقم ادھار لینی پڑی. زیادہ لاگت کا مطلب ہولٹین کے لیے منافع کا کم ہو جانا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اس سال کھیتی باڑی سے حاصل ہونے والے منافع میں اضافہ کیا ہے, لیکن کی طرح ہر چیز پر کنٹرول, لیکن وہ اپنی مکئی بیچتائیں گے نہیں. رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کتنی مساجد ہیں اور پھر ان میں سے سب سے پرانی کون سی ہے؟ امریکہ میں مساجد پر تحقیق ثاقب الاسلام امریکہ کی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. اس وقت وہ آئیوا میں ہیں جہاں سے ہم ان سے براہ راست رابطہ کر رہے ہیں. ثاقب, آپ مدر ماسک پر موجود ہیں, یہ بتائیے کہ مدر ماسک کی اہمیت کیا ہے؟ مسجد ہے, اسے کہا جاتا ہے مدر ماسک آف امریکہ, جو کہ موجود ہے امریکی ریاست آئیوا کے. اس کو مدر ماسک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی پہلی مسجد ہے, اور یہ عمارت اسی حالت میں موجود ہے جس وقت یہ 1920 کے دہائی کے آخر میں تعمیر کی اس کی شروع ہوئی تھی, اور پھر 1934 میں یہ عام لوگوں کے لیے کھول دی گئی تھی مسجد, ایک مسلم ٹیمپل کے طور پر اور ایک مسجد کے طور پر جہاں مسلمان کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹی کے لوگ بھی آ سکتے تھے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے فرسٹ ماسک پہ بھی ایک سٹوری کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا, وہ کیا, اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل ارم, جو امریکہ کی وسط مغربی ریاستیں ہیں یہاں پر مسلمان کمیونٹی البتہ کم ہے, لیکن یہاں پر جو مساجد کی تاریخ ہے وہ بہت ہی رچ ہے.
یہاں جیسے ہم نے بتایا کہ مدر ماسک جو ہے آیووا میں موجود ہے. یہاں سے کچھ 1000 میل کے فاصلے پر امریکی ریاست نارتھ ڈیکوٹا کے ایک چھوٹے سے شہر میں امریکہ کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی سال 1928 میں, اور وہ سیریا اور لیبنان سے آنے والے مہاجرین نے وہ مسجد بنائی تھی. لیکن 1970 کی دہائی میں وہ مسجد بصارت تھی اس کی, وہ بوسیدہ ہو کر شہید ہو گئی تھی, اور اس کی جگہ پھر 2004 میں ایک سمبل کے طور پر مسجد دوبارہ سے تعمیر کی گئی تھی. لیکن یہ مسجد جو ہے یہ اسی حالت میں موجود ہے. اور یہ دونوں مساجد جو ہے ارم, مزید بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل ہسٹورک رجسٹر ہے, جو تاریخی مقامات کا رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے امریکہ میں, یہ دونوں مساجد اس میں ایک امریکی ریلیجیس ہسٹری کی تاریخی مقامات کے طور پر اس میں موجود ہے, اور پوری دنیا اور امریکہ بھر سے لوگ ان مساجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ثاقب فار بینگ ود اس. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا. اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ایونجرز اینڈ گیم کا عالمی ریکارڈ توڑنے کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی تازہ کیا خبریں ہیں, آئیے دیکھتے ہیں اپنے ہفتہ وار سلسلے ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں. ڈزنی نے 3 نئی اسٹار وارز فلمیں ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے. ان فلمز کے بارے میں اس سے زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائی گئی, لیکن پہلی فلم 2022 میں ریلیز کی جائے گی. ساتھ ہی اواتار 2 کی ریلیز کو پورے 1 سال تک ملتوی کر دیا گیا ہے, جو اب دسمبر 2021 میں ریلیز کی جائے گی, اور 2022 تک 8 نئی مارول فلموں کو ریلیز کیا جائے گا. ایونجرز اینڈ گیم ریلیز کے 2 ہفتوں بعد ہی کئی بڑے ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئی ہے. یہ فلم ٹائٹینک کو پیچھے چھوڑ کر $2.2 بلین سے زائد کمانے والی دنیا کی دوسری بڑی فلم بن گئی ہے, جبکہ پہلے نمبر پر اب بھی اواتار نے قبضہ کر رکھا ہے. امریکی سینما میں ایونجرز اب بھی بلیک پینتھر اور دیگر ایونجرز فلموں سے پیچھے ہے. اور نیو یارک میں ہوا امریکہ کا سب سے بڑا فیشن ایونٹ میٹ گالا. یہ ایونٹ ہر سال میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹس کے کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اس میں ہالی ووڈ انڈسٹری کی اہم شخصیات ایونٹ کی تھیم کے مطابق لباس پہن کر آتی ہیں. اس سال ایونٹ کی تھیم تھی کیمپ, لیکن بہت سے سیلیبریٹیز نے اس تھیم کی پرواہ کیے بغیر ملبوسات پہن کر اس میں شرکت کی. وردہ خلیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. یہ تھی اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس, جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہالی ووڈ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ آج کا ویو 360 اپنے اختتام کو پہنچا. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/viewer اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے hamaरी ویب سائٹ پر urduvoa.com. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.